السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ پاپا نے مجھے 13 برس کی عمر میں گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت میں اتنا سمجھدار نہیں تھا جو جان سکتا کہ مجھ پر کیا الزام لگایا گیا ہے۔ تب مجھے خسرے یا نامرد کا بس ایک ہی مطلب پتہ تھا کہ جو لڑکا یا مرد عورتوں جیسا دکھنے والا ہو اسے خسرا کہتے ہیں۔ پاپا نے مجھے ناجائز کہا تھا، مگر مجھے اس لفظ کا بھی مطلب نہیں پتا تھا۔ میں جان ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری زندگی تو بس میرے گھر، میرے اپنوں کے گرد گھومتی تھی۔ دنیا کی گندگی اور مکروہ فریبوں سے الگ اور آزاد بے فکری کی زندگی گزارنے والا ایک 13 سالہ بچہ تھا، جسے ان بھاری بھاری لفظوں کا نہ اصل مطلب پتا تھا، نہ ہی میں ان میں چھپا زہر مجھے دکھائی دیا۔ میں تو بس خود کو جانوروں کی طرح پڑنے والی مار اور گھر سے باہر نکالے جانے کے ساتھ امی کی موت کی وجہ سے پاپا سے متنفر ہو گیا تھا۔ مگر پھر میں بابا کے ساتھ گاؤں آ گیا۔ پاپا کے رویے اور امی کے انتقال کے بعد میں شدید صدمے کے زیر اثر تھا۔ گاؤں آ کر بھی میں کئی دن تک خاموش اور گمسم رہا، لیکن بابا نے مجھے پیار محبت سے سمجھا بجھا کر 1 مہینے بعد میرا ایڈمیشن گاؤں کے اسکول میں کروا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے پہلوانی بھی سکھانی شروع کر دی۔ اپنی پڑھائی اور اماں بابا کے مہربان رویے کی وجہ سے میں کافی حد تک بہل گیا، حالانکہ میں اپنے گھر کے ساتھ اپنی ماؤں اور اپنے بھائیوں کو چپکے چپکے یاد کر کے روتا تھا۔ نہ چاہتے پاپا کو بھی یاد کرتا تھا، کیونکہ اس ایک بات کے سوا پاپا نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، کبھی تیز آواز میں غصے میں بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ میرے سارے بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے بے حد چاہتے تھے، لیکن مجھے اپنی زندگی سے نکالتے وقت انہوں نے اس محبت کا بھی خیال نہیں کیا۔ بابا بھی یہ بات جانتے تھے کہ پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بھی مجھ سے پاپا جیسا رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر حویلی آنے کے بعد تو مزید مجھ سے پیار کرنے لگے، پاپا سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے، اور اماں بھی مجھ سے میری ماؤں کی طرح پیش آتی تھی، انہی کی طرح میری فکر کرتی تھی۔ مجھے انہوں نے زارون اور زیب سے زیادہ سگا سمجھا، اپنا بڑا بیٹا مان لیا۔ ان دونوں کی وجہ سے میں گاؤں میں ایڈجسٹ ہونے لگا۔ اسکول میں بھی ماحول اچھا تھا، اسی لیے 2 سال کا عرصہ سکون سے گزر گیا۔ بس گاؤں میں جس کسی کے بارے میں سنتا ہے دیکھتا کہ یہ خسرا ہے، مجھے ان عورتوں نما مردوں سے نفرت ہو جاتی تھی۔ میں زیادہ تر خاموش رہنے لگا تھا۔ بابا میری اس خاموشی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے یوں خاموش اور چپ چاپ دیکھ کر ڈرتے ہی رہتے تھے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو، مگر اپنی خاموشی سے برطرف میں ڈیلی روٹین کے کام نارمل ہی کرتا تھا۔ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں بابا سے پہلوانی کی قربی تیزی سے سیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے بابا خاصے مطمئن ہو گئے تھے۔ تبھی 9ویں جماعت کے بعد میٹرک کرنے کے لیے بابا نے مجھے شہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں اس وقت بابا کا فلیٹ تھا۔ بابا نے مجھے فلیٹ کے بجائے اسکول ہاسٹل میں اپنی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ رکھنا اکیلا چھوڑنے سے زیادہ مناسب سمجھا، مگر بابا کو نہیں پتا تھا کہ ہاسٹل میں رہ کر مزید کیا چاند چڑھانے والا ہوں۔ ارتضیٰ نے بولتے ہوئے سامنے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی علایہ کو دیکھا تھا، کیونکہ اب جو کچھ وہ اسے بتانے جا رہا تھا اتنا شرمناک تھا کہ اسے کہنے کے لیے ارتضیٰ کو مزید نئے حوصلے کی ضرورت تھی۔ مگر اب جب علایہ اس کی زندگی میں اس کے ہمسفر کے روپ میں شامل ہو چکی تھی تو اس کے لیے ارتضیٰ کی ذات سے جڑی ان تلخ سچائیوں کو جاننا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ علایہ کو اندھیرے میں رکھ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب ایک بار پھر وہ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ ہاسٹل کی لائف میرے لیے بالکل نئی اور الگ تھی۔ وہاں میری زندگی کے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی تھی۔ نئے دوست بنے، اور پھر اپنی کلاس میں پڑھنے والے کچھ تیز ترین لڑکوں سے مجھے دنیا داری کی ہزاروں باتیں پتہ چلیں۔ انہی سے مجھے بھی معلوم ہوا کہ خسرا ہونا اصل میں کیا ہوتا ہے، اور کسی بچے کے لیے لفظ ناجائز کب اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ ارتضیٰ نے خاموش بیٹھی علایہ کے سامنے کرب سے مسکراتے کہا، اور ایک پل کو آنکھیں موند کر کھولنے کے بعد وہ دوبارہ بولنے لگا۔ بس یہی سے میری ذہنی بدحالی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امی کا انتقال کیسے اور کیوں ہوا یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور ان کی پچھلی زندگی اور شادی کے بعد کے حالات بھی میں نے تمہیں بتائے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پہلے میں بس اسی بات کو لے کر روتا رہتا تھا کہ میری امی مجھے گھر سے نکالے جانے اور پاپا کے شدید غصے کو نہ سہ سکی، اور اسی صدمے میں اس دنیا سے چلی گئی۔ 2 سالوں تک میں انہی سب باتوں کا غم مناتا رہا، مگر پھر ان کی موت کے 2 سال بعد مجھے خسرا نامرد اور ناجائز ہونے کا اصل مطلب پتہ چلا تو میرے اندر جیسے کسی نے آگ سی لگا دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو اٹھا، خون میں ابال اٹھنے لگے۔ یعنی پاپا نے امی پر اتنے رقیق الزام لگائے تھے۔ دل چاہتا کہ پاپا کے پاس جاؤں اور ان کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھوں کہ انہوں نے میرے لیے ایسا کیوں کہا۔
یا جیسے امی اس دنیا سے چلی گئی ہے میں پاپا کو بھی مار ڈالوں، مگر پاپا کے بعد پھر میرے بھائیوں کا کیا ہوتا؟ میں تو دربدر ہوا ہی تھا، میرے بھائیوں کو کون دیکھتا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ امی کے بعد پاپا سے بھی محروم ہو جاتی اور پھر میری امی جان اور ہسمکھ مہربان سے چہرے والی ماما جان۔ پاپا کی ذات کے ساتھ کتنے لوگ جڑے تھے، اپنی ذات کی دربدری کا بدلہ میں پاپا سے لے لیتا، مگر اس سب میں میری ماؤں اور بھائیوں کا کیا قصور تھا؟ بے بسی تھی، شدید بے بسی، جس کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میری امی پر پاپا نے تہمت لگائی تھی، ان کو بدچلن کہا تھا، مجھے ناجائز کہا تھا، سمجھا تھا یہ وہ اصل صدمہ تھا جس نے میری امی کی جان لے لی تھی۔ پاپا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج گونج کر مجھے کچوکے لگاتے تھے۔ پہلے میں بس یہ سوچ کر روتا تھا کہ میری امی کی موت ہو چکی تھی اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا، مگر اب میرے پاس رونے کے لیے بس یہی وجہ نہیں بچی تھی، بلکہ اب رونے کے لیے میرے پاس ایسی وجہ موجود تھی جس کو سوچ سوچ کر میں ہر روز بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت باقیانہ سوچیں اور برے خیالات ہی چلتے رہتے تھے۔ میں یہی سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا کہ میرے سگے باپ نے مجھے خسرا اور ناجائز کہا تھا، اسی لیے میں نے دربدر عالم جنون میں خود کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ ایک بار میں ہاسٹل کی چھت سے کودنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر دوستوں نے بروقت بچا لیا۔ اس کے بعد اسکول کی چلتی بس سے کود گیا، مگر تب بھی قسمت سے بچ گیا۔ ہاسٹل کی 2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ پھر 2 مہینے بعد ہاسٹل میں روم میٹ کے طور پر 2 نئے لڑکے رہنے آئے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ سمر ویکیشن کے بعد اسکول میں ان کا نیا ایڈمیشن ہوا تھا۔ ان لڑکوں نے آتے ہی مجھ سے دوستی لگانی شروع کر دی۔ میں جو غضنفر جیسے لڑکے کی وجہ سے پہلے اتنی بڑی چوٹ اٹھا چکا تھا، میں نے ان نئے لڑکوں سے دوستی کرنے سے منع کر دیا۔ میرے اپنی کلاس میں کچھ ہی دوست تھے جو شہر کے تھے اور ہاسٹل میں نہیں رہتے تھے، مگر ان نئے آنے والے لڑکوں نے مزید مجھ سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے اور مجھے اپنا دوست بنا کر دم لیا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں کچھ ہی دنوں میں ایسے شرمناک مشکلوں سے بھی متعارف ہوا جس کے بارے میں اس سے پہلے میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ میری جن لڑکوں کے ساتھ نئی دوستی ہوئی تھی، ان کے کچھ دوست ایسی گندی لتوں میں مبتلا تھے جن کے بارے میں تمہیں نہ میں بتا سکتا نہ تم سن پاؤ گی۔ میں اس وقت عمر کے جس دور میں تھا، مجھے بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح خود پر بندشیں لگانا پسند نہیں تھا اور ہر اس کام کو کرنے کا شوق تھا جس کو غلط سمجھ کر ہمارے بڑے ہمیں کرنے سے روکتے ہیں۔ میں نے بھی شوق، تجسس اور ایڈونچر کے نام پر دھیرے دھیرے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیے جو گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلے میری جھجک کو دیکھ کر میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑایا اور مجھ سے کہا کہ یہ مردوں کے شوق ہے۔ ہر مرد کو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے شوق اپنانے پڑتے ہیں، ورنہ مردوں میں زنانہ خصوصیات اور عادات و اطوار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور بس یہ سب سن کر میں جو پہلے ہی اس وجہ سے اپنے سگے باپ کا ڈسا ہوا تھا، دوستوں کی باتوں نے میرے اندر پلنے والی کھولن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے پرانے دوستوں کا ساتھ چھوڑ کر ان نئے لڑکوں کے علاوہ ان کے دوستوں یعنی مزید برے سے برے لڑکوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی گندی گندی لتوں کو بخوشی اپنا لیا۔ میں شروعات میں کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ ان کی گندی حرکتوں میں حصہ لیتا تھا، مگر پھر مجھے ان گناہوں میں لذت محسوس ہونے لگی اور میں روز روز وہی سب کرنے لگا۔ میں پہلوانی سیکھنے کی وجہ سے اس وقت کافی حد تک قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ جب بھی ویکینڈ پر گاؤں جاتا تھا، بابا مجھے سارا دن اپنے ساتھ اکھاڑے میں رکھتے تھے۔ ساتھ ہی دیسی اور اچھی خوراک کا اثر تھا کہ جسم کے ساتھ اعصابی روپ سے بھی میں کافی مضبوط تھا، اس لیے کافی مہینوں تک ان بری لتوں کا میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں بہت مہارت کے ساتھ بابا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ ہاسٹل میں چھپ چھپ کر دوسرے لڑکوں کے ساتھ ایسے شرمناک اور واہیات کام کرنے لگا تھا جنہیں سوچ کر بھی اب ڈوب مرنے کا دل چاہتا ہے۔ اسی طرح 7-8 مہینے بابا یا گھر پر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں شہر میں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہوں، مگر پھر میں نے ایڈونچر کے طور پر ایک نیا کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے ایک ٹیبلٹ دے کر کہا کہ اس کو کھاؤ اور پھر تمہیں دنیا جنت جیسی حسین ترین لگنے لگے گی۔ یہ ٹیبلٹ نہیں بلکہ جادو ہے جو تمہارے اندر جاتے ہی تمہیں لذت و سرور کے ایک ایسے جہان میں لے جائے گی۔ میں نے اس ٹیبلٹ کی اتنی تعریفیں سن کر اسے کھا لیا اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا لگا میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ سب کچھ گھومتا محسوس ہونے لگا تھا، رگوں میں عجیب سرور سا دوڑنے لگا، جسم میں میٹھی میٹھی سی گدگدی ہونے لگی۔ واقعی وہ گولی کافی مزیدار تھی۔ پھر روز ہی میں وہ گولی اپنے دوست سے مانگنے لگا۔ اس نے کچھ 1-2 دن مجھے وہ مفت میں دی، اس کے بعد وہ مجھ سے باقاعدہ پیسے لینے لگا۔ اس طرح میں نشے کی اس لذت سے بھی آشنا ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ شہر آتے ہی جن 2 لتوں میں ملوث ہو کر میں خود کو تباہ کرنے لگا تھا، اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، مگر پھر ایک دن میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔
हॉस्टल के वार्डन ने मुझे, मेरे दोस्तों समेत मज़ीद कुछ लड़कों को हॉस्टल के पिछले ग्राउंड में एक साथ नशा करते हुए पकड़ लिया। बाबा को गाँव फ़ोन किया गया। उनके आने पर मैंने खूब रोते हुए बाबा से झूठ बोला कि मैं तो अपने दोस्त को ढूंढने पिछले ग्राउंड में गया था और मुझे ज़बरदस्ती उन लोगों ने अपने साथ बिठा लिया था। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे थे, वरना मैं वहाँ नहीं बैठता। बाबा को मुझ पर अंधा एतमाद था और वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते थे। तब इन्होंने आंख बंद करके मेरी बातों पर यकीन कर लिया। मेरे अलावा बाकी लड़कों के घर पर भी कॉल की गई थी और उन लोगों को काफ़ी बातें सुनाने के बाद हॉस्टल से निकाल दिया गया, मगर बाबा बहुत बड़े वडेरे थे। उनके असर रसूख की वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर भी बाबा मुझे जब हॉस्टल की बुरी सोबत में रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हॉस्टल की बजाय मुझे अपने फ्लैट पर शिफ्ट कर दिया और गाँव से 2 मुलाजिमों को कामों के लिए फ्लैट पर छोड़ दिया। उनका ख्याल था कि मैं अपने फ्लैट पर गंदे लड़कों की सोबत से बचकर पुरसुकून माहौल में पढ़ाई कर सकूंगा, मगर मुझे गंदी लतें लग चुकी थी। जिस वक्त मुझे नशा करते हुए हॉस्टल में पकड़ा गया था, तब मुझे नशा करते हुए 2-3 हफ्ते हो गए थे, जबकि उससे पहले मुझे लड़कों के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने की भी बुरी लत लग चुकी थी। अब फ्लैट पर आकर मुझसे दोनों शौक छूट गए थे। तभी मैं नशे और उस गंदी लत से दूर होकर 2-3 दिन में ही पागल हो गया था। मैंने स्कूल में ही किसी तरह उन लड़कों से राब्ता किया, उन्हें बमुश्किल मनाकर दोबारा से राज़ी करके अपने दोनों तरह की तलब पूरी करने का इंतज़ाम कर लिया। इसी तरह मज़ीद कुछ महीने गुजर गए और मेरे मैट्रिक के इम्तिहान होकर ख़त्म भी हो गए। छुट्टियां शुरू हो गई। मुझे नशा करते हुए कम से कम 3-4 माह हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी सेहत काफ़ी हद तक गिर चुकी थी। पेपर्स के बाद बाबा मुझे गाँव बुलाने लगे थे, मगर मैं नहीं गया। एग्ज़ाम से पहले मैं जब वीकेंड पर गाँव जाता था, बाबा को मैं अम्मा से अक्सर कहते सुनता कि इर्तिज़ा की सेहत शहर में रहकर कुछ महीनों से काफ़ी ख़राब होती जा रही है। हालांकि अब तो ये पहलवानी भी सीख रहा है और शहर में भी सुबह जॉगिंग करने के साथ जिम भी जाता है, फिर भी कमज़ोर होता जा रहा है। मगर अम्मा लापरवाही से ये कहकर टाल देती कि शायद ग्रोथ की वजह से ऐसा हो रहा होगा। कद बढ़ाते हुए अक्सर बच्चे दुबले पतले हो जाते, लेकिन बाबा मेरी तरफ से खटक गए थे। मेरे पीछे फ्लैट पर रहने वाले मुलाजिमीन से मेरी मुकम्मल अपडेट लेने लगे और सिवाय ज़्यादा सोने और रात लेट घर आने की मेरी ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिससे फ्लैट के मुलाजिमीन मेरी तरफ से मशकूक होते। एग्ज़ाम से पहले भी मेरी रूटीन नॉर्मल ही थी। मैं पढ़ाई के मामले में शुरू से अच्छा था, बाकी सब शौक एक तरफ, मगर मैंने पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं सुबह स्कूल जाता था, स्कूल से वापसी पर कोचिंग, उसके बाद शाम को जिम के बाद मैं अपने उन दोस्तों के पास पहुंचता था जिनके साथ मिलकर मैं नशा और दूसरे गलत काम करता था। हमारी कोई एक ठिकाना नहीं था, कभी किसी के घर के अकेले कमरे में सब होता था, तो कभी किसी सुनसान पार्क में, या कभी किसी तारीखी इमारत की तन्हाई में, कभी किसी दोस्त के छत या स्टोर रूम भी उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं क्योंकि आसाबी तौर पर काफ़ी मजबूत था, इसीलिए नशे की हालत में भी मैं आम लड़कों की तरह झूमता गिरता पड़ता घर नहीं पहुंचता था। इतने वक्त से नशा करते हुए हमें पता चल चुका था कि कौन सा नशा कितनी मकदार में करना है, ताकि हमें मज़ा भी मिल सके और हम नॉर्मल भी दिखाई दे। इस मामले में बहुत एहतियात बरती जाती थी। सप्लायर हमारे पास मौजूद थे और पैसे की मुझे बाबा की तरफ से कोई कमी नहीं थी। मेरे लिए उस वक्त मज़े ही मज़े थे। हाँ, बस मेरी सेहत अब गिरने लगी थी। हर वक्त की थकावट और कमज़ोरी ने मुझसे जिम भी छुड़वा दिया था। मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती थी, तभी मैं जिम जाने के बजाय कोचिंग के बाद ही दोस्तों के पास चला जाता था। बुरी लतों के साथ कुछ महीनों से किए जाने वाले इस नशे से मेरी सेहत गिर चुकी थी। नशे ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी असर दिखाना शुरू किया था। इस दौरान मैं गाँव में होने वाली 2-3 कुश्तियाँ भी हार गया था। तभी मेरी गिरती सेहत के साथ कुश्तियाँ हारना और एग्ज़ाम्स के बाद भी गांव आने से मना करने पर बाबा मेरी तरफ से मज़ीद मशकूक हो गए और मेरे पेपर्स के 3 दिन बाद अचानक गांव से शहर मेरे फ्लैट पर चले आए। वे 1 हफ्ते के लिए आए थे। बाबा की वजह से मैंने बमुश्किल तमाम 2 दिन को तो निकाल लिए, मगर मैं जो एक दिन भी बिना नशे के नहीं रह सकता था, बाबा के आने से के तीसरे दिन मैंने हार मान ली और मैं बेचैनी से रात गुजारते ही अपने सप्लायर के पास पहुँच गया। मुझे नहीं पता था कि बाबा भी चुपके से मेरे पीछा करते हुए आ रहे थे। मैं उस वक्त इतना तड़प रहा था कि मैंने सप्लायर से नशे की पुड़िया लेते उसी वक्त सड़क पर बैठकर नशा शुरू कर दिया। नशा रगों में उतर चुका था। मैं पुरस्कून होने लगा था कि अचानक बाबा मेरे सामने आ खड़े हुए। मैं बाबा को खौफजदा नज़रों से देखते अपनी जगह से उठ खड़ा, मगर बाबा ने मुझे बिना एक लफ्ज़ कहे सड़क से उठाया और साथ लेकर चलने लगे। रास्ते से उन्होंने मेरे लिए मेडिसिन ली और खामोशी से मुझे अपने साथ लेकर घर आ गए। घर पहुंचते हुए मुझे मेरे रूम में ले गए। उन्होंने मुझे मेरे कपड़े देकर पहले नहाने भेजा, फिर नाश्ता करवाने के बाद मेरे भारी होते सर और नींद से बोझल होती आंखों को देखकर उन्होंने मुझे दवाई दी। कुछ ही देर में मुझे सुकून मिलने लगा और मैं सो गया। जब सोकर उठा तो बाबा ने मुझे अपने पास बिठाकर मुझसे वो वजह पूछी जिसने मुझे नशे के जहर को अपनी रगों में उतारने पर मजबूर कर दिया था।
ہوش حواس ٹھکانے پر آتے ہی میں بابا کے سامنے بری طرح شرمندہ ہوتے رونے لگا۔ انہیں دھیرے دھیرے کر کے اپنے اندر پلتا درد اور نشہ کرنے کی وجہ بتانا چلا گیا۔ بابا کو میں نے سب سچ سچ بتایا کہ یہ لفظ نامرد دن رات مجھے کچوں کے لگاتا تھا، مجھے ڈستا رہتا تھا، اسی لیے خود کو اس لفظ کے زہر سے آزاد کرنے کے لیے میں نے نشے کا زہر اپنی رگوں میں اتارنا شروع کر دیا۔ سال بھر کے اس عرصے میں ہر وہ کام کیا جو ایک مرد کرتا ہے۔ مجھے خود کو مرد کہلوانا پسند تھا، کسی حال میں مجھے اس لفظ نامرد کی گالی نہیں سننی تھی۔ میں نے خود کو مرد ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی بری صحبت اختیار کی۔ نشہ کرنے کے سوا مردوں کی طرح میں کئی بار ریڈ لائٹ ایریا بھی گیا اور لڑکوں کے سوا لڑکیوں کے ساتھ بھی میں نے تعلقات استوار کیے۔ ایک 15-16 سال کے بچے کی زبانی یہ ساری باتیں سن کر بابا کو سخت صدمہ ہوا، مگر انہوں نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ اسی شام مجھے شہر میں ایک مشہور ریہیب سینٹر لے کر گئے جہاں مجھے 2 ماہ رکھا گیا۔ مجھے نہیں پتا حویلی میں اماں یا باقی سب سے انہوں نے کیا کہا، مگر میں 2 ماہ بہترین علاج اور مختلف ڈاکٹرز کی نگرانی میں مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران بابا مجھ سے ملنے آتے رہے تھے۔ ایسے ایک دن بابا مجھ سے ملنے آئے تھے، تب انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، ارتضیٰ پتر، تو میرے پاس اپنی ماں رادیہ کی امانت ہے۔ میں امین ہوں رادیہ کا، اگر مجھ سے امانت میں خیانت ہو گئی تو روز قیامت رادیہ کو کیا جواب دوں گا؟ بہت بھروسہ کر کے تیری ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھی ارتضیٰ، مجھے اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے پتر۔ ارقم کے لیے اپنے دل میں موجود غصے کی وجہ سے خود کو تباہ مت کرو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے اور میں ان کے آنسو اور اپنے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو میرے بابا کو دکھ دے۔ اسی سینٹر میرے سائیکٹرسٹ کے ساتھ بھی مختلف سیشنز ہوئے جس میں اپنے اندر پلتے غصے اور وحشت کو کتھارسس کے ذریعے میں نے کافی حد تک کم کر لیا۔ سائیکٹرسٹ کے علاج سے میری ذہنی کنڈیشن کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی اور میری نشے کی لت بھی چھوٹ گئی تھی۔ ذہنی بدحالی کو سکون مل چکا تھا جس کی وجہ سے میں واقعی اندر سے کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سال بھر کے عرصے میں بری لتوں میں پڑ کر میں نے واقعی اپنے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، خود کو تباہ کر لیا تھا۔ تبھی مجھے کچھ ایسی مردانہ قسم کی پریشانی شروع ہو گئی تھی جنہوں نے دھیرے دھیرے بڑھ کر بیماری کی شکل اختیار کی۔ ریہیب سینٹر میں ہی بابا کو میرے ڈاکٹر سے اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے بابا کو مشورہ دیا کہ مجھے کسی جنسی امراض کے ماہر ڈاکٹر کو دکھائے۔ بابا نے مجھے ریہیب سینٹر سے نکال لیا تھا، مگر اب میرے حوالے سے ایک نئی پریشانی ان کے سامنے کھڑی تھی اور میں جو پہلے ہی اس وجہ سے خود کی زندگی برباد کرنے کے در پہ ہو گیا تھا، اب حقیقت میں اسی محرومی کا شکار ہونے والا تھا جس کا تانا میرے باپ نے مجھے دیا تھا، یعنی جس وجہ سے میں نے گندگی کا راستہ چنا تھا، اب میں نے خود اپنے ہاتھوں اسی وجہ کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا۔ ایک بار پھر یہ سب سوچتے ہوئے میں صدمے سے پاگل ہونے لگا، مکمل طور پر پاگل۔ ارتضیٰ بولتے ہوئے اچانک چپ ہوا تھا۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اتنی شرمناک باتیں علاء کو بتانے کے بعد وہ اس کی طرف دیکھ سکے، مگر اذیت کے جس پلسرات پر اس نے قدم رکھا تھا اسے اب مکمل پار کرنا ہی تھا۔ بابا اپنے ایک دوست کے ذریعے سے مجھے ایک جنسی امراض کے ماہر ڈاکٹر رشید ہاشمی کے پاس لے کر گئے، جو میری اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر آئے تھے۔ انہوں نے پورے 2 سال میرا علاج کیا۔ میں بابا سے شرمندہ تھا کہ انہیں میری وجہ سے کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مگر میں کیا کرتا؟ پاپا کے الفاظ نے میرے اندر جو آگ لگائی ہوئی تھی میں نے اسے وقتی طور پر بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سب الٹا ہو گیا تھا۔ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے میں خود اس آگ میں جل گیا تھا۔ ان دوران میں نے پڑھائی سے سال بھر کا بریک لیا اور بابا کے قسم دینے پر میں اپنے ان پرانے دوستوں کو مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا جنہوں نے مجھے ان بری لتوں اور نشے کے زہر کی عادت میں ڈالی تھا۔ میرا علاج برا تھا، اب بھی میں فلیٹ میں ہی رہ رہا تھا، شرمندگی میں گاؤں نہیں جاتا تھا۔ بابا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ریکور ہونے تک گاؤں نہیں آؤں گا، تب بھی بابا بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ اماں اور باقی سب سے فون پر بات ہو جاتی، میں دھیرے دھیرے اپنی پرانی روٹین پر واپس آنے لگا۔ ان دنوں میں مکمل بالکل خالی تھا، تو بابا کے کہنے پر میں دن کا آدھا حصہ جم میں گزارنا شروع کر چکا تھا تاکہ جلدی سے جلدی ریکور کر سکوں۔ نشے کی اس لت نے میری سالوں سے کی گئی محنت کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ میری جسمانی صحت برباد ہو گئی تھی جس پر بابا نے سالوں محنت کی تھی۔ میں بے حد کمزور ہو چکا تھا۔ میں اسی بات کے لیے بابا سے شرمندہ ہو کر معافی مانگتا تھا، مگر وہ مجھے تسلی دلاسے دینے لگتے تھے۔ گاؤں سے خود میرے لیے مختلف ادویات اور دیسی نسخوں سے مختلف غذائیں بنا کر شہر لاتے تھے اور مجھے استعمال کرواتے تھے۔ 6 ماہ بعد کافی حد تک ریکور کر کے میں اماں کے شدید اصرار پر ان سے ملنے گاؤں بھی جانے لگا تھا۔ پھر پورے سال بھر کی سخت محنت کے بعد میں نے خود کو دوبارہ سے جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ کر لیا تھا
اور اس سے اگلے سال تک یعنی 18 کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میرا علاج مکمل ہو گیا۔ ساتھ ہی بابا نے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور پھر کالج پہنچنے کے بعد لڑکیوں کا ایک سیلاب سا تھا جو میرے ارد گرد امڑنے لگا۔ میرے پاس شکل صورت، پرسنالٹی، پیسہ، ہر وہ چیز تھی جس کے لیے لڑکیاں پاگل ہوتی ہے۔ میں نے کافی مہینوں تک ان سب سے بہت بے نیازی، لاتعلقی برتنے کی کوشش کی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اب کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جو بابا کو تکلیف دینے کی وجہ بنے، مگر ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ ڈاکٹر سے مکمل طور پر صحت یابی کی سند ملتے ہی ایک بار پھر میرے اندر یہ لفظ مرد اودھم مچانے لگا۔ اس کے سوا ہر وقت لڑکیوں کا ساتھ بھی میسر تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ہم عمر لڑکوں کی بے راہ روی دیکھ کر خود کو دوبارہ مرد سمجھنا شروع کر دیا۔ کالج میں لڑکیوں کا کھلے عام ساتھ مل گیا تھا جو سونے پر سہاگے کی طرح تھا۔ تبھی کچھ ماہ کے عرصے میں ہی میرے اندر کا مرد مکمل بیدار ہو گیا، وہ کہ میں نے کبھی کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ جس نرمین سے تم اس دن ریسٹورنٹ میں ملی تھی وہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ پورے کالج میں خاصی خوبصورت مشہور تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا بہت گھمنڈ بھی تھا۔ اس نے بھی خود میری طرف پیش قدمی کی، مگر میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میرے ساتھ میرے فلیٹ پر اب میرے دوسرے کلاس میٹس رہنے لگے تھے، جن کے عادات و اطوار کو دیکھ کر بابا نے خود انہیں میرے ساتھ رہنے کی پرمیشن دی تھی۔ وہ لوگ کالج ہاسٹل کا کرایہ وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میرے پاس آ گئے تھے۔ تبھی میں نے حویلی کی ملازمین کو واپس بھیج دیا تھا۔ میں اب دوبارہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میری شکل صورت حسین تر تھی، ریگولر جم کی وجہ سے ایک آئیڈیل باڈی رکھتا تھا، پیسے میرے ہاتھ کا میل تھا۔ تبھی میں نے دوبارہ سے بہکنا شروع کر دیا اور شہر کے ایک بدنام شہرت کلب کی ممبرشپ لے لی، جہاں میری ملاقات اس کلب کی مشہور کال گرل شانزے فرید سے ہوئی۔ ارتضیٰ نے کہتے علاء کی طرف دیکھا جو ساکت سی بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شانزے کا نام سن کر وہ اچانک چونک پڑی تھی۔ شانزے سارم کی خالہ نہیں بلکہ فیصل آباد کی مشہور کال گرل تھی اور شہر بھر کی بڑی بڑی آسامیوں کو لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ میری خوبصورتی وجاہت کو دیکھ کر وہ مجھ پر مر مٹی، مگر میں نے اپنی پچھلی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے اور ڈاکٹر کی سخت ہدایات پر شانزے کے سامنے شرط رکھی کہ مجھے اپنے لیے بس لڑکی چاہیے، وہ بھی کوئی پروفیشنل نہیں بلکہ ہر بار اس کے پاس آنے والی نئی لڑکی۔ پہلے میرے فلیٹ پر آئے گی، اس کے بعد وہ اس کلب کی زینت بنے گی، ارتضیٰ نے شرمندگی سے کہا تھا، مگر علاء اب بھی سپاٹ چہرہ لیے خاموشی سے اسے دیکھتے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں ریگولر کلب جانے لگا۔ کلب کے سوا بھی شانزے ہر بار نہیں آنے والی لڑکیاں ایک موٹی رقم کے عوض میرے فلیٹ پر بھیجنے لگی۔ فلیٹ پر رہنے والے لڑکوں کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہاں رہنا ہے تو منہ بند کر کے چپ چاپ رہو اور میرے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانا اور نہ ہی میری کوئی بھی بات باہر کسی سے کہنا، ورنہ اس وقت نکال باہر کروں گا۔ لوگ بھی خاموشی سے میری بات مان گئے تھے۔ یوں میں دیدہ دلیری سے سب کرتا گیا۔ ہر بار جب کوئی نئی لڑکی میرے پاس آتی تھی میں شانزے سمیت اس لڑکی کو بھی الگ سے اس کی منہ مانگی قیمت دیتا تھا۔ ایک بار پھر میں نے بابا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ 2-3 مہینے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس دوران شانزے کے پاس آنے والی 2 لڑکیاں ملائکہ اور زرتاشا جو افغانستان سے تعلق رکھتی تھی، میری خوبصورتی اور وجاہت پہ اس بری طرح فدا ہوئی تھی کہ وہ 2 پہلی لڑکیاں تھیں جو صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ بار بار میرے پاس فلیٹ پر آئی تھی اور مجھے ارتضیٰ سر جھکائے بول رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ کے بعد دیگرے 2 پنچ اس کے منہ پر پڑے تھے۔ بیڈ سے لڑک کر نیچے جا گرا تھا اور حیرت سے سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ علاء سخت برہمی سے اسے گھورتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، شاید غصہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوپر آؤ اور دوبارہ کنٹینیو کرو، دانت پیستے بولی، اور ارتضیٰ بھی خاموشی سے مار کھا کر دوبارہ کسی شریف سے بچے کی طرح اس کے سامنے سر جھکا کر شرافت سے بیٹھ گیا۔ یو ڈیزرو اٹ۔ اب ان افغانی حسیناؤں کو چھوڑ کر آگے بڑھو، ورنہ اب ہاتھوں سے نہیں جوتوں سے ماروں گی، وہ ارتضیٰ کو دھمکاتی بولی۔ ارتضیٰ بھی جلدی جلدی اسبات میں سر لا کر دوبارہ بولنے لگا۔ وہ لڑکیاں کلب میں بھی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، ان میں سے زرتاشا تو بہت ہی زیادہ میری جان کو آ گئی تھی۔ اس نے میرا نمبر بھی شاید شانزے سے حاصل کر لیا تھا، ہر وقت کالز کرتی تھی اور مجھ سے محبت کے دعوے بھی کرتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اسی لیے میں نے ان دونوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مجھے کال نہ کرے۔ لیکن زرتاشا میرا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ کلب جاتا تو کلب میں کمبل ہو جاتی تھی اور فلیٹ پر ہوتا تب بھی کالز کرتی رہتی تھی، اسی لیے میں نے غصے میں کلب جانا چھوڑ دیا اور نمبر بھی بدل لیا۔ جب میری طلب کا سامان فلیٹ پر ہی میسر تھا تو کلب جانے کا فائدہ بھی کیا تھا۔ میں مزے سے فلیٹ پر عیاشا کر رہا تھا، مگر پھر ایک دن اچانک پچھلی بار کی طرح میں پھر سے پکڑا گیا۔ شانزے میرے پاس لڑکیوں کو اکثر ویکینڈ میں بھیجتی تھی کیونکہ ویکینڈ پر میں بابا کی وجہ سے رسک نہیں لیتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ بابا نے شہر میں شاہ مینشن کے نام سے بنگلہ خریدا تھا، سمیر بھیا نے ہی ڈیل کروائی تھی۔ شہر میں بابا مجھے اور زارون کو سیٹ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اپنا بزنس بھی شہر میں بڑھانا چاہ رہے تھے، تبھی سارے انتظامات کر رہے تھے۔ اس دن سمیر بھیا مجھے شاہ مینشن دکھانے کے لے جانے آئے تھے۔ شانزے نے بھی بہت دن بعد ایک نئی آنے والی لڑکی کو میرے فلیٹ پر بھیجا، مگر لڑکی کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سمیر بھیا مجھ سے ملنے اچانک بنا بتائے چلے آئے۔
پہلے بھی بابا کے ساتھ کئی بار فلیٹ پر آ چکے تھے، مگر بابا میرے پاس جب بھی آتے تھے ہر بار وہ مجھے آنے سے پہلے اطلاع ضرور دے دیتے تھے، لیکن بھیا بنا اطلاع کے آ گئے تھے۔ ان کے لیے دروازہ میرے روم میٹ احسان نے کھولا تھا، جو میرے فلیٹ پر لڑکی کے آتے ہی دوسرے دوست کے ساتھ باہر جا رہا تھا۔ میں اس وقت اس لڑکی کو اپنی گود میں اٹھائے اندر روم میں لے کر جا رہا تھا کہ سمیر بھیا سامنے چلے آئے۔ انہوں نے اچانک دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی گود سے اتارا، فوراً واپس بھیج دیا، پھر خود ان کے پاس چلا آیا۔ سمیر بھیا بھی خاموش کھڑے تھے، میرے دوست بھی بالکل چپ تھے۔ ارتضیٰ، یہ سب کیا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہاں یہ سب کرتے ہوگے۔ ڈسکسٹنگ۔ بھیا نے غصے سے مجھے اتنا کہا اور واپس چلے گئے۔ میں سخت خفت کا شکار تھا۔ پھر اگلے 2-3 دن اسی فکر اور پریشانی میں گزر گئے تھے کہ بھیا نے بابا کو سب بتا دیا ہوگا اور بابا خود آ کر اس معاملے میں مجھ سے باس پرس کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بابا تو نہیں آئے، مگر سمیر بھیا کی کال میرے پاس آ گئی کہ میرے فلیٹ پر پولیس پہنچنے والی ہے، کیونکہ میرے بلڈنگ کے لوگوں نے پولیس کو شکایت کر دی ہے کہ اس فلیٹ پر مشکوک قسم کی لڑکیوں کو آتے دیکھا گیا ہے۔ یہاں پروسٹیٹیوشن کا کام ہو رہا ہے، اس لیے فوراً سے بیشتر میں فلیٹ چھوڑ کر شام مینشن شفٹ ہو جاؤں۔ میں ان کی کال سن کر گھبرا گیا اور میں نے اسی دن اپنے دوستوں کے ساتھ فلیٹ چھوڑ دیا۔ اتفاق سے میرے دوستوں کو بھی کچھ دن پہلے ہی اپنے لیے ایک دوسرا ٹھکانہ مل گیا تھا، کیونکہ وہ میرے عیاش طبیعت اور لڑکیوں کی ہر وقت آمد سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے میرے ساتھ شام مینشن آنے کے بجائے اپنے نئے ٹھکانے پر چلے گئے۔ خیر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں بھی اپنے بنگلے پر چلا آیا۔ یہاں بھی میری وہی روش تھی، سوائے ایک نوکر کے یہاں ابھی ملازمین نہیں رکھے تھے۔ پورے بنگلے میں بس ایک میرا اپنا روم اور کچن ہی سیٹ ہوا تھا، باقی گھر کا کام میں نے بابا سے کہہ کر رکوا رکھا تھا۔ فلیٹ کی طرح یہاں بھی ویکینڈز پر لڑکیاں آنے لگی، مگر یہاں بھی میں بہت جلد پکڑا گیا۔ سمیر بھیا کی طرح بابا بھی ایک دن بنا بتائے چلے آئے۔ اچانک شام مینشن آ گئے تھے اور گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا میرے بیڈ روم میں چلے آئے۔ اس وقت میں اس لڑکی کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہنسی مذاق اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بابا دروازے پر ساکت سے کھڑے رہ گئے۔ ایک لڑکی کے ساتھ مجھے بنا شرٹ کے نیم برہنہ حالت میں دیکھ کر خاموشی سے منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ میری بھی نظر جب ان پر پڑی تو انہیں سامنے دیکھ کر بجلی گر گئی تھی مجھ پر۔ ارتضیٰ پتر، میں باہر انتظار کر لیتا ہوں، جب فری ہو جائے تو باہر آ جانا، بابا کہتے باہر ہال میں چلے گئے، اور ان کی بات نے جیسے منہ پر کھینچ کر تماچا لگایا تھا۔ انہوں نے مجھ پر اس بار بھی ملامت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بابا، میں شرٹ پہن کر بھاگتا ہوں ان کے پیچھے گیا۔ وہ ہال میں جا بیٹھے، میں بھی ان کے سامنے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ پتر، مسلمان مرد عورت کی عزت کرتا ہے، اسے رسوا اور بے عزت نہیں کرتا۔ رادیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے اچھا مسلمان بنا سکوں یا نہیں، مگر ایک اچھا انسان ضرور بناؤں، پر افسوس پتر، میں ناکام رہا۔ میں نہ تجھے اچھا انسان بنا سکا نہ اچھا مسلمان، کہتے بابا کی آنکھیں بھر آئی اور میں بابا کو روتے دیکھ کر اور ان کی بات سن کر سخت شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی، ان سے منتیں کی کہ مجھے مارے، بہت مارے یا جان سے مار ڈالے، میری جان لے لے۔ میری زندگی تو ویسے بھی بیکار اور بے مصرف تھی، میرے سگے باپ تک کو میری ضرورت نہیں ہے، تو مجھے مار کر مجھ جیسے زانی کا قصہ ہی ختم کر دے۔ میں بابا کے سامنے بالآخر رونے بھی لگا تھا، مگر بابا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس میرے سر پر ہاتھ رکھتے اتنا بولے، پتر میں حقیر بندہ ہوں، مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ تو میرا نہیں، اس رب کا گنہگار ہے، اس سے معافی مانگ، اس کی تخلیق کی بے عزتی کی ہے تو نے۔ تو جانتا ہے پتر، اس نے بہت محبت اور عزت سے صنف نازک کو تخلیق کیا ہے، تو اس رب کی محبت کے لیے اس کی تخلیق کی عزت کرنے والا بن جا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ تمام مخلوق کو عورت کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، خود میرے نبی نے بھی عورت کی بہت عزت کی، اس کے وجود کو قابل احترام مانا، اس کی تکریم کی۔ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی امت کے مردوں کو اپنی زندگی کے آخری خطبے میں بھی ہدایت کی کہ عورتوں کی عزت کرنا، جس کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں بھی دیا ہے۔ ارتضیٰ پتر، تو بھی اسی عورت کو عزت دے، یقین مجان وہ رب بڑا غیور ہے، تو اس کی اس کمزور مخلوق کی تکریم کرے گا تو بدلے میں وہ رب تجھے اتنی ہی عزت و تکریم سے نوازے گا۔ اس دن بابا کی باتوں نے مجھ جیسے زناکار کو بھی خاموش کر دیا تھا۔ میں اس قدر خود کو ذلیل و حقیر سمجھ رہا تھا کہ جس شخص کے پاس بابا جیسا سلجھی ستھری سوچ والا انسان تھا، اس کے زیر سایہ رہنے والا میں کتنا غلیظ اور گندی سوچ کا حامل انسان تھا۔ میرے بابا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جس تخلیق کی اس قدر عزت کرتے تھے، میں نے اللہ کی اسی تخلیق کو اپنی نفس کی تسکین کے لیے بارہا استعمال کیا۔ اپنے گھر کی عورتوں کے سوا باہر کی عورتوں کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس پوری رات میں خود پر نفرین بھیجتا رہا۔ اگلے دن بابا مجھے ایک دارالامان میں لے کر گئے جو بابا خود چلاتے تھے، اور پھر وہاں مجھے دنیا کی 27 جن عورتوں سے بابا نے ملوایا، ان کی زبانی ان کی زندگی کے حالات بھی میں نے سنے۔
ہر کسی کی ایک الگ کہانی تھی، ہر کسی کو معاشرے کے ساتھ اس کے اپنوں نے ستایا ہوا تھا۔ ان لوگوں سے مل کر، ان کے بارے میں جان کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو اسی پر گولی مار لوں۔ اس دارالامان میں جہیز کے لیے ستائی عورتوں کے ساتھ ایسڈ وکٹم، گھر سے بھاگی لڑکیاں اور وہ عورتیں تک تھیں جنہیں مجھ جیسے زانی اور بے ہدہ مرد اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے محبت کا لالچ دے کر پہلے استعمال کرتے ہیں، پھر اپنی ناجائز اولاد کی آمد کا پتہ چلتے ہی اکیلے مرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر نہ انہیں گھر والے اپناتے ہیں اور نہ ہی معاشرہ۔ ہر عورت تکلیف میں تھی۔ ہر کسی کے ساتھ اس دنیا میں، اس معاشرے میں اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ میں ان سب سے مل کر، ان کے بارے میں جان کر پورا دن گمسم رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ان عورتوں کے چہرے آ رہے تھے، ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ان بہت سی عورتوں کے درمیان ایک 16 سالہ بچی تھی جسے اس بچی کے ایک رشتہ دار نے مسلسل ایک ہفتہ زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو گھر والوں نے بنا کسی قصور کے غیرت کے نام پر اسے اتنا مارا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی۔ اس بچی کو محتاج بنانے کے بعد ہاسپٹل مرتا چھوڑ کر خود شہر سے ہی روپوش ہو گئے۔ اس بچی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ایک پل کو نہیں ہٹا تھا۔ رات کے آخری پہر اپنے روم میں اس 16 سالی کی بچی کی تڑپ، اس کی محرومی، اس کی تکلیف کو سوچتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب رونے لگا۔ مجھے رونے کے لیے اپنا ہی غم سب سے بڑا لگتا تھا، مگر یہاں تو مجھ سے زیادہ زمانے کے ستائے ہوئے لوگ تھے۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد مجھے میرے اپنوں کا ساتھ اللہ نے عطا کر دیا تھا، مگر جن عورتوں سے میں ملا تھا ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا رونا پہلے ہلکی سسکیوں میں شروع ہوا اور پھر بڑھتے بڑھتے تیز چیخوں بدل گیا۔ میں اتنا رویا کہ بابا بھی مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ میری یہ تیز آواز سن کر بھاگتے میرے روم میں آئے تھے۔ میں نے روتے روتے فرش پر گر گیا۔ اس دن مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی تھی کہ میں جو اب تک دھڑلے سے اللہ کے بنائے قانون توڑ کر اس کی زمین پر اپنی منمانیاں کرتا پھر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل تھی اور میرے بابا کی دعاؤں کا اثر تھا جس نے مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا رکھا تھا، ورنہ وہ 16 سالہ بے قصور بچی بھی تو تھی جو کسی اور کے قصور کی پاداش ایک دارالامان میں بڑی اپنی اچھی بھلی زندگی کے برباد ہونے کے بعد اب ایک موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ لڑکیاں بھی تو تھی جن کے چہروں کو کسی وحشی نے اپنی غلیظ خواہشوں میں ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے جھلسا دیا تھا، اتنا بدنما اور بدترین کر دیا تھا کہ وہ لوگ خود اپنی صورت آئینے میں دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جن کو اولاد ہونے کے نہ ہونے کی صورت سسرال سے طلاق دے کر نکال دیا گیا تھا اور ماں باپ کے گھر بھی انہیں ٹھکانہ نہ ملا۔ کچھ ایک ضعیف عورتیں بھی جن کی جوان اولادوں کو بوڑھی مائیں کھٹکنے لگی تھی۔ کچھ کے بیٹے نشے اور جوئے کے عادی ہو کر اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں آگ لگا بیٹھے تھے۔ مجھے ایک ایک کا چہرہ یاد آ رہا تھا اور میں بے تحاشا روتا جا رہا تھا۔ بابا مجھے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی رونے لگے۔ پھر میں نے بمشکل خود کو سنبھال کر بابا سے معافی مانگی، رو رو کر اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کی دی ہوئی ڈھیل نے مجھے سہما دیا تھا۔ اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف میرے دل کو لرزا رہا تھا۔ میں ڈر اور وحشت سے کانپ رہا تھا۔ یہ خوف میرے دل کو دہلا رہا تھا کہ میں بھی ان مظلوم عورتوں اور لڑکیوں کو برباد کرنے والے دوسرے مردوں جیسا ہی ایک زانی مرد ہوں جو اپنی مردانگی کے زام میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کر چکا ہے۔ میرے پاس اپنے تن کا سودا کرنے آنے والی لڑکیاں بھی تو ایسی ہی مجبور و بے بس ہوتی ہوگی۔ ان کی بے بسی اور مجبوری کا سودا شانزے جیسی عورتوں سے پیسوں کے عوض کرتا آیا ہوں میں۔ اس دن میں نے رو رو کر اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ میرا دل خود کے ساتھ شہر سے بھی اوب گیا۔ میں شہر کے بجائے زیادہ تر گاؤں میں رہنے لگا، مگر شہر میں بھی بابا کا کام شروع ہو گیا تھا جسے سنبھالنے کی ذمہ داری میری تھی، اسی لیے میں شہر کو مکمل طور پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور بابا نے میرے اکیلے پن کو دیکھ کر زارون کو میرے پاس شام مینشن بھیج دیا۔ بابا کی مجھ سے محبت بھی بہت عجیب تھی، بلکہ عجیب ترین لیکن بے حد بے تحاشا تھی۔ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو ان کی محبت کا قرض نہیں اتار سکوں گا۔ انہوں نے مجھے سب کچھ دیا، وہ سب جو پاپا کو میرے لیے کرنا چاہیے تھا، مگر ان کے تمام فرائض میرے بابا نے ادا کیے۔ میرے اندر تمام اخلاقی برائیوں کو دیکھنے کے باوجود میرے بابا نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی، کبھی مجھے مارا یا ڈانٹا نہیں، ملامت تک نہیں کی، اور پھر آخر میں تو اپنے سگے بیٹے کو ہی میری سرپرستی میں چھوڑ دیا، بنا یہ سوچے کہ میں کہیں اسے اپنے جیسا نہ بنا دوں۔ انہوں نے سمیر بھیا کو بھی میرے تائب ہونے کے بارے میں خوشی خوشی بتایا تھا۔ سمیر بھیا بچپن سے مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر میرے تائب ہونے کا سن کر مجھے مزید پسند کرنے لگے تھے۔ بھیا نے ہی مجھ سے کہا کہ تم ہر ویکینڈ پر گاؤں جانے کے بجائے گھر آ جایا کرو، یہاں ان کی بھری پری فیملی ہے، زاہدہ پھپھو ہے، آپ بھی ہے، سب کے ساتھ میرا ٹائم اچھا گزرے گا۔ تبھی میں تمہارے گھر آنے لگا، اور پھر وہاں مجھے تم ملی علایا، جس نے میری زندگی، میری سوچوں پر گزرتے وقت کے ساتھ اپنا تسلط قائم کر لیا، مگر میں اپنا تاریک ماضی اور اپنے بدترین اعمال کو جانتا تھا۔
میں اتنا نیچ انسان تمہارے قابل نہیں تھا، اسی لیے میں نے پسند کے باوجود کبھی نظر بھر کر تمہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنی آلودہ نظریں تم پر ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کی خواہش کی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ شہر کا سارا بزنس سنبھال رہا تھا میں۔ دارالامان کی ذمہ داری بھی بابا نے مجھے سونپ دی تھی۔ اسی دارالامان میں ایک دن میری ملاقات سالم کی مما سے ہوئی، اور پھر ارتضیٰ دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لایا، میرا کردار داغدار ہے، میں اسی لیے تم جیسی اجلے کردار والی لڑکی کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت اپنے اندر مفقود پاتا تھا۔ میں تمہارے قابل نہیں تھا، تبھی میں نے کبھی تمہارے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی، تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، تم سے شادی کی نہیں سوچا۔ تم جیسی لڑکی مجھ جیسے داغدار مرد کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، تمہیں کوئی تمہارے جیسا پاکیزہ شخص ملنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں منع کرتا رہا، بارہا منع کرتا رہا، مگر اللہ رب العزت کی نہ جانے کون سی مصلحت تھی، کیوں اور کس وجہ سے اس نے تمہارے دل میں میرے لیے محبت، بلکہ شدید محبت پیدا کر دی، جس کے سامنے کمزور پڑتے پڑتے میں ہار گیا۔ سالوں سے خود سے لڑتے لڑتے اور تمہاری ضد کے سامنے میں واقعی ہار گیا۔ پھر تم نے اس سالم کے رشتے لانے والی رات فون پر جو نقشہ میرے سامنے کھینچا، اس نے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت ختم کر دی۔ میں نے اپنی تمام تر شرمندگی، ندامتوں اور خوف کو طاق پر رکھ کر تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید یہ اس رب کی مجھ گنہگار سے شاید شدید محبت کا واضح ثبوت تھا کہ اس نے مجھ جیسے کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کو بھی اپنی ہر نعمت سے نوازا، یہاں تک کہ اس نے مجھے میری محبت سے بھی ملا دیا۔ پھر مجھے اب بھی اس بات کا شدید ملال ہے کہ مجھ بد کردار مرد کا نصیب اس نے تم جیسی با کردار لڑکی سے جوڑا۔ یا شاید میری سیاہ کاریوں سے زیادہ تمہاری محبت کی سچائی اور کھراپن قوی تھا، جو اللہ کو پسند آ گیا۔ دیکھو نا، میں نے لاکھ منع کرنا چاہا، تم سے دور ہونا چاہا، تم سے لا تعلق اختیار کرنی چاہی، مگر قسمت نے ہمیں ملا دیا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ارتضیٰ نے بے اختیار علایا کے ہاتھوں کو تھام لیا، سوالی نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ یہ سچ ہے کہ جس دن سے ارتضیٰ ملک سے تم نے محبت کی ہے، اس دن سے پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائی، تمہارے سوا اپنے دل میں نہ پہلے کسی کو داخل ہونے کی اجازت دی، تمہارے بعد کسی کو دیکھنے کی خواہش کی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا وجود، میرا کردار بہت داغدار ہے لایا، مگر میرے دل میں موجود تمہاری محبت بالکل خالص ہے۔ میرا دل، میری سوچیں تمہارے تصور سے آباد ہے۔ تمہارے لیے میرے جذبات میں کہیں کوئی کھوٹ، گندگی، ملاوٹ نہیں ہے۔ میں تم سے اگر تمہارے جیسی بھی نہیں تو اتنی محبت تو کرتا ہوں کہ اگر مجھے تم نہ ملتی تو میں تمہاری محبت دل میں لیے قبر میں تو چلا جاتا، مگر کبھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا۔ اس کی سوا میری محبت کی تڑپ کا گواہ میرا اللہ ہے کہ کس طرح میں اپنے کیے پر نادم ہوتے ہوئے تنہائیوں کی عبادت میں یہ سوچ سوچ کر روتا تھا کہ اگر میں اتنے گرے ہوئے کام نہیں کرتا، اپنے کردار کو اتنا آلودہ نہیں کرتا، تو تمہیں بے جھجک برے حق اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگ لیتا۔ مگر اس رب کی محبت کے قربان جاؤ جس نے میری انکہی خواہش کو بھی نہ صرف سن لیا بلکہ قبول بھی کر لیا، اور جیتے جی تمہارے بنا تڑپنے سے مجھے بچا لیا۔ تم یقین کرو لایا، میں نے اللہ کے سوا اس راز میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ نہ جانے کیسے سمیر بھیا اور آپ ہی جان گئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سمیر بھیا نے بہت بار کہا کہ تم کہو تو میں بڑے ابا سے رشتے کی بات کر لیتا ہوں، مگر میں ہر بار انہیں شکایتی انداز میں یہی کہتا تھا کہ آپ میرا ماضی جانتے ہیں، پھر بھی مجھے اپنی بہن کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں۔ تم مسکرا کر کہتے تھے، میں سب جانتا ہوں ارتضیٰ، مگر ساتھ ہی میں تمہاری نیک نیتی اور دل کو بھی جانتا ہوں۔ تم تائب ہو چکے ہو، اس لیے اگر علایہ کی جگہ صبا بھی ہوتی تو میں بلا جھجک اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اندر سے ایک بہت اچھے انسان ہو۔ جوانی کے جوش میں بہت آسان ہوتا ہے گناہوں کے راستے پر چلنا، مگر بہت کم نوجوان ہوتے ہیں جو اس عمر میں اپنے گناہوں کا احساس ہوتے ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اصل میں وہ صرف میری ان لڑکیوں کے ساتھ انوالومنٹ کو ہی جانتے تھے۔ اسکول کے دور میں جو کچھ میں کرتا رہا ان سے پوشیدہ تھا۔ میرے گھر کی عورتیں بھی شروعات سے ہی میرے سیاہ کرتوتوں سے ناواقف تھی، اسی لیے اماں کی طرح آپی بھی میرے ماضی سے انجان تھے۔ بابا کی طرح سمیر بھیا نے بیوی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آپی بھی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں، مگر میں انہیں سختی سے منع کر دیتا تھا کہ میں علایہ سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ مگر وہ احتساب ذرا سا ریلیکس ہو کر مگن انداز مسکراتے بولا تھا کہ تبھی خاموش بیٹھی علایہ نے چیل کی طرح جھپٹ کر ایک ہاتھ سے ارتضیٰ کا کالر اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کے بالوں کو سختی سے دبوچ لیا۔ بال کھینچنے کے جیسے ارتضیٰ ذرا سا چہرہ ذرا سا اوپر ہو گیا۔ وہ خاموش نظروں سے علایہ کا برہم چہرہ دیکھنے لگا۔ علایہ اس کے بالوں پر مزید گرفت سخت کرتے
کر بولنے لگی تھی، واقعی تم جیسا مرد میرے جیسی لڑکی کے لائق نہیں ارتضیٰ ملک۔ میرے لیے اپنے دل میں یہ سو کال جذبات رکھنے سے پہلے تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ میں تو انجان تھی، مگر تم تو اپنی سب سیاکاریاں جانتے تھے، پھر تم نے اپنے دل میں میرا خیال کیوں آنے دیا؟ اتنا ہی اپنی مردانگی ثابت کرنے کا جنون تم پر سوار تھا تو اپنے والد محترم کی طرح بچپن میں شادی کر لیتے، جہاں اتنی وقت سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تم نے ہزاروں نیک کام کیے ہیں، وہ ایک خفیہ نکاح بھی کر لیتے۔ کم سے کم یہ حرام کاری اور ہم جنس پر رستی سے تو بہتر ہی تھا۔ یقین کرو اپنی محبت کی خاطر میں بخوشی تمہاری دوسری بیوی بھی بن جاتی، یہ ایک زانی کی بیوی بننے سے بدر جہاں بہتر تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے جیسی دامن بچا بچا کر چلنے والی لڑکی کے حصے میں تم جیسا بد کردار کیوں مرد آیا۔ تم ارتضیٰ ملک واقعی ایک داغدار مرد ہو، جس کی طرف دیکھنے سے پہلے کوئی بھی شریف لڑکی مر جانا بہتر سمجھتی۔ اگر اپنے دماغ کی سنوں تو واقعی منٹ سے پہلے تم پر 2 حرف بھیج کر مجھے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میرے خواب و خیالوں میں سب سے پہلے جس مرد کا گزر ہوا وہ تم تھے۔ میں نے تو خود کو تمہاری امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا، تم جیسے زانی کی امانت جو خود کو میرے لیے بچا کر نہ رکھ سکا۔ تم نے ہزاروں بھانت بھانت کی لڑکیوں کو اپنا آپ پلیٹ میں سجا کر پیش کیا۔ سوچو کہ اگر میں بھی ایسی زندگی گزار کر تمہاری زندگی میں آتی تو تم مجھے قبول کرتے؟ علاء کی برہمی سے پوچھنے کے ساتھ ارتضیٰ کے بال چھوڑ دیے تھے۔ ارتضیٰ اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بھڑک کر اسے ٹوک گئی۔ او پلیز، اب یہ مت کہنا کہ اپنی سو کال محبت کے لیے تم مجھے قبول کر لیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ابا جان جو تمہاری مرنے والی ماں سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ انہیں 2 دن کسی مرد کی سنگت میں رہنے پر بد کردار ہونے کا طعنہ دے کر مرنے پر مجبور نہ کرتے، سمجھے؟ کوئی مرد اتنا باضرف نہیں ہوتا، اور اگر ہوتے بھی ہوں گے تو 100 میں سے بس 1، باقی سب ایک جیسے یعنی پست ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ تم نے واقعی اتنی گندگی بھری زندگی گزاری ارتضیٰ کہ تمہیں پہلے کی بجائے بعد میں ضرور خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ آج اگر میں سارم جیسے شخص کی بدنیتی کا شکار ہو جاتی تو یقین کرو میں اپنے اندر اتنی غیرت رکھتی ہوں کہ تم سے شادی کرنے کے بجائے خود کو وہی ختم کر لیتی۔ علاء نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، علاء پلیز، مجھے جو دل چاہتا ہے کہہ لو، مگر خود کو کچھ مت کہو۔ وہ احتجاجاً بولا، مگر غصے سے بھری علاء نے دوبارہ اس کا کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ ارتضیٰ آنکھیں پھیلا کر اس جنگلی بلی کو دیکھنے لگا تھا جو اسے بار بار پنجے مارنے کو اتاولی ہو رہی تھی۔ چپ رہو، تم اتنی دیر سے بول رہے تھے، میں بیچ میں بولی نہیں نا؟ تو اب خاموشی سے میری سنو۔ اگر میں پریکٹیکل ہو کر سوچوں تو تمہیں واقعی چھوڑ دینے میں لمحہ نہ لگاؤں، مگر جو میرا دل ہے نا، یہ ہمیشہ میرے سینے میں رہ کر بھی تمہارا رہا ہے۔ اس نے تمہارے معاملے میں شروعات سے ہی مجھ سمیت میرے دماغ پر بھی حکومت کی ہے، اسی لیے اب بھی یہی بدتمیز مسلسل دماغ کو سرزنش کر رہا ہے کہ تم نے جو بھی کیا وہ سب تمہارے ماضی کا حصہ تھا۔ تم واقعی اللہ کے گنہگار تھے جس کے لیے تم اس کے آگے تائب ہو چکے ہو۔ یہی ذلیل دل مجھے اس وقت بھی بے بس کر رہا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا تو اکیلے تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھ کر تمہارے ساتھ ساتھ خود بھی تڑپوں گی۔ تم سے دور ہوئی تو کسی اور کی بنا دی جاؤں گی، اگر کسی اور کی ہو گئی تو جی نہیں سکوں گی۔ تمہارے ساتھ ہوں تو زندہ ہوں، تم سے دور ہوئی تو مر جاؤں گی۔ تم میری آنکھوں کا اولین خواب ہو ارتضیٰ ملک۔ تم بھلے ہی میری زندگی میں سارے کرتوت کر کے داخل ہوئے ہو، مگر میں نے تم تک کا سفر لمحہ بلمحہ تمہارے ساتھ طے کیا ہے۔ میں مجبور ہوں، اس دل سے مجبور ہوں ارتضیٰ، اسی لیے سب کچھ جان کر بھی میں تم سے دور نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں، تمہارے ماضی کا کوئی سیاہ باب اگر اب دوبارہ سے کھل گیا تو تمہاری جو یہ خوبصورت چٹی صورت سارم نہیں بگاڑ سکا اسے میں بگاڑ کر رکھ دوں گی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ علاء نام ہے میرا، اور تم میری وہ ضد ہو جسے میں نے اللہ سے دن رات دعائیں کر کے پوری کروایا ہے، لیکن اگر تم نے مجھے زندگی کی کسی موڑ پر اپنی ضد کے لیے پچھتانے پر مجبور کیا تو یاد رکھنا میں رادیہ ملک نہیں ہوں جو اپنے شوہر ارکم ملک کے ظلم پر موت کو گلے لگا لوں گی۔ میں علاء ارتضیٰ ملک ہوں، میں خود قبر میں جانے کی بجائے تمہیں جہنم واصل کر دوں گی۔ تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر نہ صرف یہ کلیجہ نکالوں گی بلکہ چبا بھی ڈالوں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ علاء نے دانت پیس کے گراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے خوبصورت اظہار پر سرشار سے بیٹھے ارتضیٰ نے ان آخری الفاظوں پر مصنوعی انداز میں ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے زور و شور سے جذبات میں سرلایا تھا۔ چبا لینا کلیجہ، خون آشام بلا، اور جہنم میں بھی بھیج دینا، مگر ہمیشہ میری ہی رہنا، میری بن کر، میرے ساتھ ساتھ، میری زندگی، مائی فائٹر جیٹ، میری لڑاکا بیوی، میری سویٹ خوبصورت حوروں جیسے حسن والی وائفی۔ ویسے علاء، میں واقعی اس معاملے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف مجھے معاف کر دیا بلکہ جنتی لوگوں کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل کر دیا۔ دیکھو نا، جنت سے پہلے دنیا میں مجھے اتنی خوبصورت حور مل گئی۔ معنی خیز نظروں سے علاء کو سرتاپا دیکھتا ہوا بولا، جو بنا دوپٹے کے بنا حجاب کے اس کے سامنے نہ صرف بیٹھی تھی بلکہ خاصی نزدیک بیٹھی تھی، تقریباً ارتضیٰ کی گود میں گھٹنے رکھے اس سے محض انچ بھر کے دوری پر۔ تبھی اپنے حلیے اور پوزیشن کا خیال آتے علاء نے جلدی سے ارتضیٰ کا کالر چھوڑا۔
وہ واپس اپنی جگہ بیٹھنا چاہتی تھی کہ ارتضیٰ نے دوبارہ اسے پکڑتے اپنے قریب کر لیا، ساتھ ہی خوشی سے سرشار ہو کر اس کے چہرے پر جا بجا مہر محبت ثبت کرنی شروع کی۔ وہ اس وقت خوشی سے بے قابو ہو چکا تھا کہ علاء نے تمام طرز سچ جاننے کے باوجود اسے معاف کر دیا تھا۔ اب اپنی حسین بیوی کی محبت کا بدلہ اسے پورے استحقاق سے دے سکتا تھا۔ تب اس کا قریب ہو کر بہکنے لگا تھا، لڑکھڑانے لگا تھا۔ علاء کے حسن کا سرور اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ علاء کو خود میں جذب کرنے کی کوشش کرتا اس کی گردن کے قریب ہوا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ علاء کے بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ آگے بڑھتا، علاء نے ارتضیٰ کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی شدید مزاحمت شروع کر دی۔ وہ اس ساحر شخص کو اتنی جلدی خود پر تسلط قائم کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس کا دل ارتضیٰ کا ماضی سن کر زخموں سے اٹا پڑا تھا۔ ارتضیٰ کی ایک ایک لغزش نے اس کے دل پر ایک گہرا گھاؤ لگایا تھا۔ اس کا پورا دل زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ جتنی تڑپ وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی، اتنا ہی وہ کچھ دن اس خوبصورت ساحر کو تڑپانا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو بمشکل ارتضیٰ کی گرفت سے آزاد کرتے اسے دور دھکیلا تھا، اور ہونٹوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے وہ اپنی دھوکنے کی طرح چلتی سانسوں کو درست کرتی بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر بیٹھ چکی تھی، اور خود پر کمفرٹر اوڑھ لیا۔ شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ ارتضیٰ، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ بس بہت ہو گئی تمہاری چھچوری حرکتیں اور منمانیاں، اب نکلو یہاں سے فوراً، مجھے ویسے بھی نیند آ رہی ہے، تم نے غلط وقت پر آ کر مجھے ڈسٹرب کر دیا، چلو جاؤ، گڈ نائٹ۔ خود کو گہری نگاہوں سے تکتے ارتضیٰ سے بولی، جو مسکراتے دوبارہ بلی کی طرح دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر اس کی طرف بڑھا تھا، مگر علاء نے اسے آگے آتے دیکھ کر ایک زوردار کک ارتضیٰ کے پیٹ میں مارتے اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیا، ساتھ ہی کمفرٹر کو سر تک اوڑھ لیا۔ ارتضیٰ کی خوبصورت شرارت سے بھری نگاہوں میں دیکھنا، اس کے موزوں جذبوں کے آگے ٹکنا علاء کے لیے آسان نہیں تھا، مستزاد یہ کہ اب وہ اس کے ساتھ ایک شرعی رشتے میں بن چکی تھی۔ اس خوبصورت سے کمرے کا خوابناک ماحول، ساتھ میں اس بدتمیز شخص کی بے باکیاں۔ ارتضیٰ بنا اس کے دل کی حالت کی پرواہ کیے شرارتوں پر آمادہ تھا، تبھی اس نے ارتضیٰ کو اپنے سامنے سے بھگانے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ ٹرین کی طرح دھکڑ پکڑ کرتے اپنے دل کو بمشکل اپنے کنٹرول میں کیا تھا۔ چہرہ الگ جل اٹھا تھا۔ ظالم، بے حس، بے وفا لڑکی، کیسے بار بار دھاڑ کر کے شوہر کی بے عزتی کر رہی ہو، مجھ سمیت میرے جذبوں کی بھی کوئی قدر نہیں تمہیں۔ ابھی کتنی جلدی بدگمان ہو گئی تھی اور اب لاتے مار مار کر روم سے بھگا رہی ہو، کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ شوہر نہیں تو استاد محترم سمجھ کر ہی عزت کر لو۔ ارتضیٰ نے منہ بنا کر کمفرٹر میں چھپی علاء سے کہا، جو اس کی بات سن کر کمفرٹر منہ سے ہٹاتے اسے بری طرح گھونے لگی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جا رہا ہوں، بس ایک آخری بات سن لو، ارتضیٰ نے ملتجئ انداز میں کہا تھا۔ بولو، جلدی کیا کہنا ہے، کہو اور 9-2-11 ہو جاؤ یہاں سے، علاء نے منہ بناتے ہوئے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ یار، تمہارے ان خوبصورت لبوں نے یقین کرو ایمان خراب کر دیا، اچھی بھلی مت مار دی میری تو وہ کیا ہے نا، وہ بس ایک بار، اگر ایک بالکل ویسی ہی جو روم میں آتے ہی میں نے لی تھی، تو دیکھو نا، ابھی تو تم نے ٹھیک سے مجھے دیکھنے بھی نہیں دیا، تو بس ابھی ادھر چاہیے۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خوشامدہ انداز میں کہا تھا۔ اوہ ہاؤ کیوٹ مائی لو، میری حبی کو بس ایک کس چاہیے، اتنا تو شرما کیوں رہے ہو، ادھر آؤ نا میرے پاس، کیا دور کھڑے کھڑے۔ بڑے خوبصورت انداز مسکراتی علاء نے ارتضیٰ کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، اور ارتضیٰ نے خوشی سے اس بات میں سہلاتے پورے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا علاء کے پاس آ کر اس کی طرف جھکا۔ آنکھیں تو بند کرو، مجھے شرم آتی ہے، علاء نے اٹھلا کر کہا۔ ارتضیٰ نے پھر سے سارے دانت دکھاتے ہوئے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی، اور مزید علاء کی طرف جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے قریب لے گیا، مگر پھر اچانک ہی کس کی بجائے ایک تیز پنچ اس کی ناک پر پڑا تھا، اور وہ بلبلاتے اپنی ناک پکڑ کر پیچھے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پنچ اس کے پیٹ میں پڑا تھا۔ اس بار ارتضیٰ نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر علاء کو دیکھا تھا، جو اپنی شرٹ کی آستینیں اوپر کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر پیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ بے شرم، جب سے آئے ہو چپکے جا رہے ہو، چھچورے انسان، کب سے چیپ حرکتیں کر رہے ہو، اس سے کے باوجود بھی جناب کو کس چاہیے، ابھی دیتی ہوں تمہیں مزید کسز، رکو ذرا، بھاگ رہا رہے ہوں اب، ہاں رکو نا، لے لو، بھڑک کر بولتی ارتضیٰ کے پیچھے لپکی تھی۔ خیریت چاہتے ہو تو نکلو فوراً، جلدی سے رفو چکر ہو جاؤ، ورنہ واقعی سب کے سامنے جوتے سے مارتی ہوئی باہر لے جاؤں گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پورا دیوان غالب سنا رہے تھے، پہلے دلہن بننا، خود کو پور میرے لیے سجانا، تب میرے روم میں آنا، سہاگ رات کی سیج سجاؤں گا، گھونگھٹ اٹھاؤں گا، سارے ارمان پورے کروں گا، اس لیے روم میں لے کر نہیں گیا، اور اب خود دوسرے روم میں آ کر کسز مار رہے ہو، نکلو باہر۔ وہ ارتضیٰ کے احتجاج کی پرواہ کیے بنا اس کو مارنے کے ساتھ دھکیلتے روم سے باہر نکالنے لگی تھی، جبکہ ارتضیٰ، سنو تو صحیح علاء، چلاؤ تو مت، معاف کر دو، اچھا جا رہا ہوں۔ ہائے ظالم، میری ناک کی دشمن، ان نازک ہاتھوں میں کتنی جان ہے، جیسے بولتے ہوئے
पूरे रूम में घूमता हुआ रूम के दरवाजे के बजाय बेड के सामने पड़े पर्दों के पीछे भागा था। अलाया से पर्दों के पीछे भागता देखकर खुद भी इसके पीछे गई थी और फिर पर्दे हटाते हुए हैरत से अपनी जगह साकित हो गई थी।